السلام علیکم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا سيد، مدد يا سادات دستور ولا شاء الله فأجل ساجد محمد مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. طریقتاً الصحبہ و خیر فی الجمیع. حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند نے یہ مبارک کلام 12,000 دفعہ کہا اپنی زندگی میں. ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج یعنی 14 محرم ان کی پیدائش کا دن ہے. انہوں نے خوبصورت خدمت کی اور یہ خوبصورت راستہ ہمیں دکھایا. یہ راستہ اللہ کا راستہ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قیامت تک چلتا رہے گا. ان سے پہلے اس کا نام الگ تھا اور ان کے بعد انہوں نے اسے کہنا شروع kar دیا بہاؤالدین نقشبندی کا راستہ. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ جب صالح لوگوں کا نام لیا جاتا ہے تو رحمت برستی ہے. اس لیے ان کی مبارک زندگی ہمارے لیے سبق ہے اور ایک خوبصورت مثال ہے لوگوں کے لیے. ان کی زندگی ہر طرح کی اچھائی اور خوبصورتی سے بھری ہوئی تھی. وہ بخارا شریف میں پیدا ہوئے. انہوں نے یہ خوبصورت اور صحیح راستہ دین اسلام کا لوگوں کو دکھایا. انہوں نے سکھایا اور یہ راستہ دکھایا 10,000 اور 1,00,000 مریدوں کو. وہ پوری دنیا میں پھیلے اور انہوں نے بھی اس خوبصورت نور کو اللہ عز و جل کے لوگوں تک پہنچایا. انہوں نے لوگوں کو اس سے محبت کرائی. نور ان تک بھی پہنچا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا اللہ کی اجازت سے. انہوں نے بڑی خدمت کی کیونکہ ان کا راستہ خوبصورت ہے اور پاک ہے. ان کا راستہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ خوبصورت راستہ ہے. یہ مخلص ہو کر لوگوں کی مدد کرنا ہے اور اس خوبصورتی کو سینہ بہ سینہ پہنچانا ہے. یہ صرف زبان پر ہی نہیں رہتا بنا دل میں داخل ہوئے، لیکن یہ دلوں میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے یہ 100 سال پرانا راستہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہم تک پہنچا ان کے ذریعے. جو بھی اس راستے کو اپناتا ہے وہ سب سے عمدہ راستے کو اپناتا ہے. وہ غافل نہیں ہوتا اور اللہ کی رضا پاتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو جب عبادت کریں گے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے. وہ اتنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی. ایسا انہوں نے صحابہ سے کہا، ہم سے نہیں. امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ صرف ان کے زبان تک ہی نہیں رہتا. یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہماری نمازیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری صحابہ کی نمازیں بھی 1% ہی تھیں ایسے لوگوں کی نمازوں کے سامنے. کچھ لوگ اس کو صرف ظاہری طور پر کرتے ہیں، یہ قبول نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
muteber gibi de şey yapıyor. Ama şekil olarak کیونکہ وہ اپنی نفس کے لیے کرتے ہیں تکبر کے ساتھ kabul olmuyor diyor Peygamber. برائی کے ساتھ. Çünkü kibirle, enaniyetle, kötülükle وہ نمازیں فائدہ نہیں لاتی. فائدہ آتا ہے جب یہ آپ کے دلوں تک پہنچتی ہیں، جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi kalbe یہ راستہ، یہ طریقہ ہمارے دلوں تک پہنچ رہا ہے اسی نور کے ساتھ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا. nur olarak yanıyor, nurlanıyor, başkalarına da اور یہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. o nur یہ نور ایسے ہی نہیں رہتا، یہ سب تک پہنچتا ہے. Allah makamları âli etsin. اللہ ان کا مقام بلند کرے، Hazır olsun. ان کی ہمت ہم تک پہنچے انشاءاللہ. Olun. اللہ سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. Allah tevfik. El Fatiha.